اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ضرور ہے، اور جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا قیامت کے دن لازماً وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جو قیامت کا منظر ہوگا وہ بڑا ہوش ربا منظر ہوگا۔ دنیا میں تو آ گئے ہیں، مگر ہماری نجات کیسے ممکن ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے نجات حاصل کریں گے؟ اور وہ بارگاہ بھی کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، اس بارگاہ سے بڑھ کے بڑی بارگاہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رحمان تو ہے لیکن عدل کرنے والا بھی ہے، وہ کرم کرنے والا بھی ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے قیامت کا جو منظر ہوگا وہ منظر نہایت ہی عجیب ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ وہ دن کوئی عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ وقت جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور کی ہولناک آواز سن کر سب مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آدم سے لے کر آخر تک سارے کے سارے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور سے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مردے ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ سب کو ہانک کے میدان محشر میں جمع کیا جائے، اور وہ میدان بھی پھر کیسا میدان ہے کہ وہ زمین جس پر آج ہم بیٹھے ہیں یہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن قیامت کے دن یہ زمین جو ہے وہ تانبے سے بدل دی جائے گی۔ زمین تانبے کی بن جائے گی، آسمان یوں لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج آج تو کئی 100 میل دور ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، 1.25 میل پر آ جائے گا، اور آج ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بڑی دور سورج ہے، لیکن سورج جب 1.25 میل پر پہنچ جائے گا تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس کی پشت پر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط رکھ دیا جائے گا۔ خود اندازہ کریں کہ مقام محشر جو ہوگا، جو قیامت ہوگی، وہ کتنی ہولناک ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے اوپر پل ہے، اور پل کس طرح کا ہے؟ وہ پل
بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے ہی پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ مقام محشر کیا ہے، وہ پل صراط کیا ہے، اور قیامت کا دن کیا ہے۔ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا ٹھیک ہے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، لیکن پتہ تو تب چلے گا کہ جب ہمارے ساتھ وہاں بن رہی ہوگی۔ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور پسینہ اتنا ہے کہ انسان پسینے سے شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ہی پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور وہ روز ایسا روز ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسا غضب فرمائے گا کہ آج تک قیامت تک اللہ رب العزت نے ایسا غضب نہیں فرمایا ہوگا۔ وقت گزر جائے گا، لمبا عرصہ اسی طرح گزر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا، نامہ اعمال کھل جائیں گے۔ اب تصور کریں کہ اسی صورتحال میں انسان کو پکارا جا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے، پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور پسینے سے انسان شرابور ہے، پسینے سے ڈوبا ہوا ہے۔ اور پکارنے والا پکارے گا بھئی نامہ اعمال کھل چکا ہے، حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تو پکارنے والا پکارے گا اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایسی دردناک آواز ہوگی کہ انسان جو ہے وہ کانپ جائے گا کہ میری آواز آ گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے بلایا جا رہا ہے۔ انسان ڈرے گا، انسان اس وقت منہ چھپائے گا، مگر اس روز کون ہے جو اللہ کی بارگاہ سے چھپ سکے گا؟ آج تو ہم اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے نہیں نا، لیکن اس وقت جب فرشتہ پکارے گا بھئی آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنا حساب دو، اپنا نامہ اعمال لے کر آؤ، جب فرشتہ یہ بات پکارے گا انسان کانپ اٹھے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکے گا، وہ ڈرے گا، جھجکے گا اور چھپنے کی کوشش کرے گا، مگر کون ہے جو اللہ کی ذات سے چھپ سکتا ہے؟ فرشتے اسے کھینچیں گے، اسے رب العزت کی بارگاہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ بھاگ رہا ہوگا، منہ چھپا رہا ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا، لیکن فرشتے اسے پکڑ کے اللہ رب العزت کے دربار میں لے کر آئیں گے، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا، حساب کیسے دے پائیں گے یہ انسان سوچ میں پڑا ہوا ہوگا اور پریشان ہوگا کہ اب میرا معاملہ کیا بنے گا؟ میں نے تو دنیا میں صرف پیسہ کمایا ہے، میں نے تو دنیا میں صرف شہرت کمائی ہے، میں نے تو دنیا میں صرف اور صرف جائیدادیں بنائی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہیں، کاریں بنائی ہیں، اعمال صالحہ نہیں کیے، گناہوں میں سارا دن ڈوبا رہتا تھا، رات بھی گناہوں میں گزرتی تھی، دن بھی گناہوں میں گزرتا تھا۔ اس وقت انسان بڑا پریشان حال ہوگا کہ بھئی جو میں اعمال کرتا رہا ہوں دنیا میں، اب میں اس کا حساب کیسے دے پاؤں گا؟ ہمارا اعمال نامہ جب ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، وہ حساب کتاب، گناہوں والا پرچہ، نیکیوں والا پرچہ، ہماری کتاب نامہ اعمال جب ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے عمل جو ہیں، کام جو ہیں، وہ اس میں درج ہوں گے، پھر انسان کیا کہے گا؟ انسان کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ کیا ہوں گے؟ سنیے، قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے۔
قرآن کہتا ہے جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، جو نیک ہیں ان کا تو دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو گناہگار ہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور گناہگار کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن اس بات کو، اس کیفیت کو بیان کر رہا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ بندہ، بہرحال وہ بندہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ گناہگار بندہ پھر کیا کہے گا جب اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہوا ہے، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہوا ہے، ولم ادری ما حسابیا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہوا ہے، یا لیتا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، میں دنیا میں ہی مر جاتا، قیامت کے دن مجھے اٹھنا نہ پڑتا، مجھے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں مل رہا، یا لیتا کانت القاضیہ، کاش دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، ما اغنا عنی مالیا، اور میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، وہ مال جو میں دنیا میں کماتا رہا، میں نے لاکھوں کمائے، ہزاروں کمائے، کروڑوں کمائے، دنیا پر حکمرانیاں بھی کی، جائیدادیں بھی بنائی اور مختلف مال جمع کیے، ما اغنا عنی مالیا، وہ مال جو دنیا میں جمع کرتا رہا وہ مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، اور میرے پاس بڑا زور تھا، بڑی طاقت تھی، میرا سب زور طاقت جو تھا وہ جاتا رہا، سب زور جاتا رہا، میری طاقت کیا ہے؟ جاتی رہی، دنیا میں نے تو سمجھا تھا ٹھیک ہے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، جو ہوئے گی ویکھی جائے گی، لیکن جب انسان کو وہاں دیکھنی پڑے گی نا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، جان کے کیا ہے؟ لالے پڑ جائیں گے، اور کہے گا کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے دکھایا نہ جاتا، کاش دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، کاش جو دو مال میں نے کمایا تھا وہ مال میرے کچھ کام آ جاتا، لیکن وہ مال بھی میرے کچھ کام نہیں آ رہا، بڑی زور تھا میرے پاس، بڑی طاقت تھی، میں بڑا پہلوان تھا، بڑی اتھارٹی تھی، 17ویں گریڈ کا افسر تھا، 18ویں گریڈ کا افسر تھا، مال تھا، جائیداد تھی، میری اپنی حکومت بھی تھی، ایسے بھی لوگ ہیں جو حکومتیں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے میری اپنی حکومت بھی تھی، مال بھی تھا، کوٹریاں بھی تھی، کاریں بھی تھی، سارا کچھ تھا، سارا زور ٹوٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، وہ قیامت کا منظر آپ سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا، اور اس روز ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے حساب دے پائیں گے؟ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نہیں ڈرتے، ہم سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی دڑا دڑ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے نہیں ڈرتے، دن رات مال و دولت کی فکر میں ہے، صبح اٹھتے ہیں تو مال کی فکر ہے، رات کو سوتے ہیں تو مال کی فکر ہے، بعض تو ایسے بھی ہیں جو دنیا کے عہدے چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے مجھے MNA کی سیٹ مل جائے، MPA کی سیٹ مل جائے، وزارت مل جائے، میں صدر بن جاؤں، اسے یہ نہیں پتا کہ ایک دن تو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یہ سیٹیں یہاں کی یہاں ہی رہ جانی ہے، ساتھ وہی جانا ہے جو ان ہاتھوں نے کمایا ہے، ساتھ کیا ہے؟ ان ہاتھوں نے کمایا، دن رات انسان اپنے نفس کی پیروی میں ہے، پیروی اللہ رب العزت کی کرنی تھی، مگر پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، پھر لوگوں سے ڈرتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈر جاتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ سے ہم نہیں ڈرتے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ چھوٹا چھوٹا سا جو عمل ہوگا، چھوٹا سا عمل، ایک ذرہ برابر، یہ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ریت آپ اٹھائیں، ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ، وہ کیا شے ہے؟ کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ ایک ذرہ بر جو اس نے بلائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بلائی کو بھی دکھا دے گا، اور جو ایک ذرہ برابر اس نے برائی کی ہوگی، اس برائی کو بھی کیا کرے گا؟ اس پہ پکڑ لے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بخشے جائیں گے، نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے جسم کے اعضاء یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری کیا کریں گے؟ ہماری اپنی شکایتیں لگائیں۔ علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیامت کے دن 6 گواہ ہوں گے، 6 گواہ جو بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان گواہوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلی زمین ہے۔ یہ زمین جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین جس پر ہم نے کوٹھیاں بنائے ہیں، یہی زمین انسان کے حق میں گواہی نہیں دے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ اس دن وہ زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ زمین کیا کرے گی؟ اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ زمین کی خبریں کیا تمہیں پتہ ہے کہ زمین جو خبریں بتائے گی وہ خبریں کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے میرے صحابہ، زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین ہر مرد اور عورت، ہر مرد اور عورت جو زمین پر رہتا ہے اور جو اعمال وہ کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اعمالوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو بتائے گی، سارے کے سارے اعمالوں کی خبر۔ بندہ جو زمین پر رہ کر گناہ کرتا ہے، وہ زمین بندے کے خلاف گواہی دے گی، اے باری تعالیٰ، یہ فلاں بن فلاں یہ دنیا میں رہ کے، زمین پر رہ کے مجھ پہ یہ گناہ کیا کرتا تھا، زمین پر رہ کر مجھ پر یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں میں ان لوگوں کی شان پر کہ زمین جن کے حق میں گواہی دے گی، اے باری تعالیٰ، یہ فلاں بن فلاں وہ بندہ ہے جو مجھ پر نماز پڑھا کرتا تھا، یہ فلاں بن فلاں وہ بندہ ہے جو مجھ پر سفر کرتا تھا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، یہ وہ بندہ ہے جو سفر کرتا تھا تو کار میں گانے نہیں سنتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو حق میں گواہی دے گی، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کرے گا، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی سفر کرے، زمین پر بیٹھا ہو، چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہو، ہمیشہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہے، تاکہ قیامت کے دن زمین کا وہ ذرہ جس پر اس نے کھڑے ہو کر، جس پر اس نے بیٹھ کر، جس پر اس نے چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا تھا، زمین کا وہ ذرہ ذرہ اس بندے کے حق میں گواہی دے، اس بندے کے حق میں کیا دے؟ گواہی دے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحفظوا من الارض، زمین سے بچ کر رہا کرو۔ زمین سے کیا کیا کرو؟ زمین کھا جاتی ہے؟ نہیں، کھاتی بھی نہیں ہے۔ کوئی نقصان پہنچاتی ہے؟ پہنچاتی بھی نہیں ہے۔ تحفظوا من الارض، حضور فرماتے ہیں زمین سے بچ کے رہا کرو، فانھا امکم، یہ تمہاری اصل ہے، امکم یہ تمہاری ماں ہے، مٹی سے انسان پیدا ہوا نا، فانھا امکم یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری اصل ہے، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ عَامَلٍ عَلَيْهَا، فرماتے ہیں جو بندہ اس زمین پر ذرہ برابر نیکی کرے گا،
یا ذرہ برابر برائی کرے گا، قیامت کے دن وہ زمین اس کے حق میں گواہی دے گی۔ وہ زمین اس کے حق میں کیا ہے؟ گواہی دے گی۔ پہلی جو گواہی ہے وہ زمین کی ہوگی، اچھے اعمال ہوں گے تو حق میں ہوگی، برے اعمال ہوں گے تو انسان کے خلاف ہوگی۔ دوسری گواہی کیا ہے؟ دوسری گواہی یہ دن اور رات ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور جب ڈوب جاتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، یہ دن اور رات یہ بھی انسان کے حق میں گواہی دیں گے اگر اچھے اعمال ہوں گے، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو پھر انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جب ابتدا کرتا ہے، نیا دن اگتا ہے، جب نیا سورج نکلتا ہے تو وہ سورج وہ دن اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا ہے؟ اے ابن آدم، میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں، جو پچھلا دن تھا وہ ڈوب گیا، آج نیا دن ہے، میں نئی مخلوق ہوں، جو عمل تو کرے گا کل قیامت کے دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ جو عمل تو کرے گا میں کیا کروں گا؟ تیرے لیے گواہی دے گا۔ تو مجھ پر نیکی کرے گا تو میں تیری نیکی کی گواہی دوں گا، اور اگر تو مجھ پر برے اعمال کرے گا تو پھر میں تیرے برے اعمال کی گواہی دوں گا۔ میں کیا کروں گا؟ برے اعمال کی گواہی دوں گا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رات کا اندھیرا چھا گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کیسی بھی ذات ہے، وہ ہر جگہ پہ دیکھ رہی ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ ہر جگہ پہ وہ ذات دیکھ رہی ہے۔ تو ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ انسان سے ڈر جاتے ہیں، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس خالق سے نہیں ڈرتے، اس خالق سے نہیں ڈرتے۔ تو پہلی کیا ہے؟ زمین جو گواہی دے گی۔ نمبر 2، دن اور رات گواہی دیں گے۔ نمبر 3، کرامن کاتبین، جو فرشتے بیٹھے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے، یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور نامہ اعمال وہی ہے جو ہم دن رات کرتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور وہ کب لکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان مقصد زندگی سے غافل ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے، پیدائش کا ارادہ، ابھی صرف ارادہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کا رزق بھی لکھتے ہیں اور اس کی موت کا وقت بھی لکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، موت کو بھی لکھ دیا، رزق کو بھی لکھ دیا، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے، جو موت تک اس کے نامہ اعمال کو لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر ایک ذرہ برابر نیکی کی ہو تو فرشتے اس ذرے کو بھی نہیں چھوڑ دیتے، وہ بھی لکھتے ہیں، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہو تو فرشتے اس برائی کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ نامہ اعمال ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ نامہ اعمال کہاں ہے؟ ان کے پاس ہی ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہی فرشتے نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک یا قیامت تک کتنے انسان آئیں گے، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کرامن کاتبین اس کے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین کہاں ہیں؟ واپس چلے جاتے ہیں، اور جس کی ایک بار ڈیوٹی لگ جاتی ہے پھر اس کی دوبارہ ڈیوٹی نہیں لگتی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو فرشتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور وہ کتنے زیادہ ہیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بندے کے نامہ اعمال ہے کیا ہے، اور فرشتوں نے جو لکھ دیا اس میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جتنا مرضی مال ہے آپ کے پاس، کروڑوں روپے آپ کے پاس، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، ساری دنیا کے خزانے آپ کی جولی میں ہیں، فرشتوں نے جو لکھ دیا ہے
اس سے 1 انچ بھی نہ آگے ہٹا جا سکتا ہے نہ پیچھے آیا جا سکتا ہے۔ 5ویں چیز ہمارے جسم کے اعضاء ہے کہ ہاتھ، یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بولیں گے۔ یہ زبان جس سے ہم کلام کرتے ہیں، یہ زبان بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام کرے گی، بولے گی۔ یہ ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء یہ کیا کریں گے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلام کریں گے، بولیں گے۔ اور کس طرح بولیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سب سے آخر جنت میں جائے گا، سب سے لاسٹ، سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا، وہ پل صراط پر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہ پل صراط کو پار کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی، فرمایا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے اور بیٹا مار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح وہ بندہ، اس کے اعمال اس کو جہنم میں گرا رہے ہوں گے، لیکن وہ پل صراط کو تھام کے آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوگا، چلنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور وہ گناہ، وہ اس بندے کے گناہ اس کی پشت پر ہوں گے اور وہ اسے جہنم میں گرا رہے ہوں گے، لیکن وہ بندہ بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور اسے بچا نہیں جائے گا، اس بندے سے پھر بچا نہیں جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے گا، اور وہ پل صراط بھی جیسے میں نے پہلے کہا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا ربی، اے میرے رب، مجھے جنت میں پہنچا دے، بس ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اے میرے رب، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک مجھے جہنم سے نجات دے، مجھے ایک مرتبہ جنت میں پہنچا دے، مجھے ایک مرتبہ کیا ہے؟ جنت میں پہنچا دے۔ اتھے تیسی کہنے آنا ویکھی جے گی جو ہوئے گی، قبر چ بھی ویکھی جائے گی جو ہوئے گی، حشر چ بھی ویکھی جائے گی جو ہوئے گی، لیکن اس وقت عالم کیا ہوگا یہ سنیے گا۔ بندہ التجائے کر رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا اور آنسو بہ رہے ہوں گے، اور یہی عرض کرے گا، مالک صرف ایک بار جنت میں پہنچا دے، صرف ایک بار کہاں پہنچا دے؟ جنت میں پہنچا دے۔ اور اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے دوں اور جنت میں داخل کر دوں تو ذرا یہ تو بتا کہ تو اپنے گناہوں کی، اور جو تو نے گناہ عمل دنیا میں کیے ہیں، کیا تو ان گناہوں پر اقرار کرتا ہے؟ کیا تو اس بات پر اقرار کرتا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کے میری نافرمانی کی ہے؟ کیا تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ بندہ کہے گا، ہاں میرے رب، میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار تھا، دنیا میں رہ کے میں نے تیری نافرمانیاں کی تھی، باری تعالیٰ مجھے صرف ایک بار جنت میں داخل کر دے، مجھے ایک بار کیا کر دے؟ جنت میں داخل کر دے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت اس بندے کو پل صراط پار کروا دے گا۔ پل صراط کیا کرے گا؟ پار کروا دے گا۔ پل صراط پار کر لے گا نا، تو پھر وہ سوچے گا، یہ میں نے کیا کر لیا، یہ میں نے کیا کر لیا؟ میں نے تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، اور اب میں نے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے تو اللہ تو عدل کرنے والا ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، اب میرے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ اب میرے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ اور پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا اور دعا کرے گا، باری تعالیٰ میں اپنے گناہوں کو اقرار کرتا ہوں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مجھے بخش دے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، اے بندے جا، میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، میں نے تجھے کیا کیا ہے؟ جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور اب میں اور آپ ذرا اپنے اعمال پر غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ نماز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اخلاق ہمارا کوئی اچھا نہیں ہے، نیکی والے کام ہم کوئی نہیں کرتے، دن بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں۔ تو آج تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ویکھی جائے گی جو ہوئے گی، لیکن جو قیامت کے دن کل ہوگا، یقین مانے وہ دیکھا نہیں جائے گا، وہ دیکھا نہیں جائے گا۔ تو بندہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ بندہ یہی کہے گا، کاش میں دنیا میں ہی مر جاتا، کاش میں قیامت کے دن نہ اٹھتا،
کاش میرا حساب و کتاب نہ کیا جاتا، کاش دنیا میں ہی مجھے موت آتی اور میرا کام ختم ہو جاتا، لیکن اس وقت ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے نامہ اعمال پر غور کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جائیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔